جب بات کسی غریب کی مدد کی آئے تو پھر اس غریب کا مذہب ہم نہیں دیکھیں گے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کس مذہب کا ماننے والا ہے، بلکہ ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں. بہت سے ہر مذہب میں ایسے لوگ تمہیں مل جائیں گے کہ یار وہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہم اس مذہب کے ماننے والے کی مدد نہیں کریں گے، اس مذہب کے ماننے والے کی مدد نہیں کریں گے. یار آپ کا انسانیت کے ناطے یہ فرض بنتا ہے، اگر آپ مسلمان ہیں تو کسی اور مذہب کے ماننے والے کی اگر آپ مدد کرتے ہیں تو یقین جانو کہ آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں. لیکن ہر مذہب میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں نا کہ جن کی وجہ سے سارے مذہب کے لوگ بدنام ہو جایا کرتے ہیں، پورا دھرم بدنام ہو جاتا ہے جن کی وجہ سے. لیکن ہم بہت سے مسلمانوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم مدد کر سکتے ہیں کسی اور مذہب کے ماننے والے کی، کسی دوسرے دھرم کے لوگوں کی. میں کہتا ہوں اگر وہ غریب ہے، اگر وہ مدد کے لائق ہے تو آپ اس کی مدد کریں انسانیت کے ناطے. اب دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں جو بھی جاتا تھا نا تو پھر وہ وہاں سے خالی لوٹ کے نہیں آتا تھا، بلکہ اللہ کے حبیب کے دربار سے اپنی جھولیوں کو بھر کر کے لوگ آیا کرتے تھے. اب وہ چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا گیا. میرے آقا نے کبھی دھرم نہیں پوچھا بلکہ میرے آقا نے مدد فرمائی. آپ تو رحمت للعالمین نا، سارے جہان کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا تھا نا، تو آپ ہر کسی کی مدد فرمایا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بچہ تھا، بچہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، گھر میں کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں، وقت گزرتا گیا تنگ دستی میں، وقت گزرتا چلا گیا، کوئی گھر میں ایسا سامان نہیں. ایک وقت وہ بھی آیا کہ اب کپڑے بھی پہننے کے پاس میں نہیں بچے. ماں کے کپڑے پھٹ چکے تھے اس بچے کی، ماں کے کپڑے بالکل پھٹ چکے تھے، نہ اوڑھنے کے لیے دوپٹہ تھا، نہ بدن ڈھکنے کے لیے کوئی کپڑے خاص بچے تھے اچھے. لیکن جب وہ بچہ اپنے چچا کے پاس گیا تو چچا نے بھی دھتکار دیا. جب رشتہ دار کے پاس گیا تو رشتہ داروں نے بھی اس کو دھتکار دیا. کسی قریبی کے پاس گیا اس نے بھی بھگا دیا اس کو، بولے جا تیری یہاں مدد نہیں ہوگی. روتا ہوا بچہ ایک راستے سے گزر رہا تھا، کسی نے کہا کہ کیا بات ہے، اس کو ساری پریشانی بتائی. اس نے کہا کہ بچے پریشان کیوں ہوتا ہے، جا صحن حرم میں ایک محمد نام کا ایک شخص بیٹھتا ہے، ہم نے سنا ہے کہ وہاں جو بھی جاتا ہے تو خالی ہاتھ لوٹ کر کے نہیں آتا. محمد کے دربار میں جو بھی جاتا ہے وہ خالی نہیں آتا بلکہ کچھ نہ کچھ لے کر کے ضرور آتا ہے. بچہ دوڑا دوڑا اپنی ماں کے پاس گیا، ماں سے کہا امی جان، چچا کے پاس گیا، آس پاس کے جتنے بھی لوگ تھے سب کے پاس گیا، سب نے دھتکار دیا، سب نے منع کر دیا. اس بچے کا اور اس کی ماں کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں. لیکن اس بچے نے کہا کہ امی جان، کسی نے بتایا ہے کہ محمد نامی کوئی شخص ہے، اس کے پاس جو بھی جاتا ہے تو پھر وہ اس کو بہت دیا کرتے ہیں، خالی نہیں لوٹایا کرتے. اس کی ماں نے کہا بیٹا نہیں، وہاں نہیں جانا، وہاں جاؤ گے تو پھر تم اپنا دھرم چینج کر دو گے. میں نے سنا ہے کہ محمد کو جو بھی دیکھتا ہے وہ پھر اپنا دھرم بدل دیا کرتا ہے، اپنے مذہب کو بدل دیا کرتا ہے، وہ محمد پر ایمان لے آیا کرتا ہے. بچے نے کہا امی جان ایسا نہیں ہے، مجھ سے آپ کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی، میں وہاں جاؤں گا لیکن پہلے ان سے شرط رکھوں گا. وہ بچہ دوڑا دوڑا میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچا اور اپنی پریشانی سنانے سے پہلے اس نے کہا کہ سب سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ میرا دھرم چینج نہیں کریں گے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ نہیں، تیرے دھرم کے تعلق سے نہ کوئی بات ہوگی، تیرے دھرم کے تعلق تیرے دھرم کو چینج کرنے کی کوئی بات ہوگی، نہ بدلنے کی کوئی بات ہوگی. بتا تیری پریشانی کیا، آخر تو کیوں اتنا پریشان ہے، کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا باپ مر گیا ہے، میرے باپ نہیں ہے اس دنیا کے اندر، میری ماں پریشان ہے کہ جس کے پاس پہننے تک کے کپڑے نہیں ہیں. میرے آقا کریم نے اپنی چادر انور کو اتارا اور اس بچے کو دے دیا. وہ بچہ دوڑا دوڑا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے. اپنی ماں کو جیسے ہی اس نے چادر اڑائی تو ماں نے پوچھا بیٹا یہ چادر کہاں سے لے کر کے آئے ہو؟ تو بچے نے کہا کہ امی جان کہ میں یہ چادر اسی محمد نامی شخص سے لے کر کے آیا ہوں جس سے آپ کہہ رہی تھی کہ وہ دھرم کو چینج کر دے گا. کہا دھرم تو چینج نہیں کیا. بولے نہیں دھرم بدلا نہیں ہے، لیکن انہوں نے نہ میرے دھرم کے بارے میں کچھ پوچھا، یہ نہیں پوچھا میری مدد کرنے سے پہلے کہ تیرا دھرم کیا ہے، تیرا مذہب کیا ہے، ایسا نہیں پوچھا بلکہ میری مدد کر دی. اس کی ماں کہتی ہے بیٹا اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں تو انہی کا دھرم قبول کرنا چاہیے، انہی کے دھرم کو ہمیں ماننا چاہیے، انہی کے مذہب کو ہمیں ماننا چاہیے. تو یقین جانیں آپ جب بھی اگر کسی کی مدد کی بات آئے نا، کسی بھی غریب
کہ پریشانی کو اگر دور کرنے کی بات آئے، کسی مصیبت زدہ کی مصیبت میں کام آنے کی بات آئے نا، تو پھر آپ وہاں دھرم کو نہ دیکھیں، بلکہ ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ سب سے پہلے اس کی مدد کریں۔ اور آج جو حالات ہیں ہندوستان کے اندر اور دنیا کے اکثر ممالک میں جو حالات بنے ہوئے ہیں، تو وہاں ہر غریب پریشان ہے، ہر مزدور پریشان ہے، اور ہر دھرم کا ماننے والا ہر کسی کے پڑوس میں بستا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کا پڑوسی تو بھوکا نہیں ہے، آپ کا گاؤں کا رہنے والا، آپ کے شہر کا، آپ کے قصبے کا رہنے والا تو بھوکا نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں اگر آپ کسی کی مدد کریں گے، رب کعبہ کی قسم آپ کی دنیا و آخرت دونوں کام